آپ کی غلطی معاف کر دی نا، کہا ٹھیک ہے ماضی میں جو ہوا آپ بھول جاؤ، آپ بھی بھول جاؤ، یہ بھی بھول جاتے ہیں، کوئی مکہ کر لیں۔ جی صدیق الفاروق، دیکھیے مکہ بہت منفی چیز ہے، مکہ بہت منفی بات ہے۔ اگر اس ملک کی خاطر تو ہم اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس پاکستان کی خاطر نہیں وہ لوگ کہہ رہے میں ذرا سا ریفریز کرتا ہوں، کی خاطر ریفریز کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پیسے دے دو اور چلے جاؤ۔ کس بات کے پیسے دے دو؟ چندہ چاہیے؟ نہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کمائے ہیں، پستول اٹھا کے تو بھاگتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کمائے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، اچھا آپ آرام سے سن لیجئے، سنا آپ نے روپ دھار لیا تھوڑی دیر کے لیے تحریک انصاف کا، جی، یعنی وہ اس فیملی کو کہہ رہے ہیں جس کے 1962 اور 64 میں 7 کارخانے تھے، اور جو اتفاق فاؤنڈریز تھا وہ سب سے بڑا پاکستان کا اسٹیل آف پاکستان اسٹیل بھی شاید نہیں تھی، اس سے بڑا کارخانہ، اس کی بات کر رہے ہیں، ان کی جو سیاست میں بھی نہیں تھے، وہ خاندان جنہوں نے 65 کی جنگ میں ضرورت پڑی تو اپنے جو یہ فاؤنڈری ہے اس میں اسلحہ بنا کے بھی فوج کو دیا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ فیملی کہ جس کے کارخانے 74 میں سارے نیشنلائز کر لیے گئے اور انہوں نے بینکوں سے قرضہ لے کے 3 سال میں پھر 7 کارخانے کھڑے کر دیے، ان کی بات کر رہے ہیں، جن کا ہنر یہ ہے، ان کا ہنر یہ تھا، ان کا ہنر یہ ہے کشکول اٹھانا۔ کتنے ارب ڈالر پہ بات ہوئی ہے یہ ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ علیحدہ فگر بتا رہا ہے۔ بھئی جو بات ہو رہی ہے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ابلیوین میں تو بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں پاکستان میں رہتا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی باتیں آتی ہیں پی ٹی آئی کے، ہمارے دیکھیں پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہاں یہی بات، لیکن سب سے پہلے انہیں زمین پر قدم رکھنا ہوگا اور اپنی ذاتی خواہشات اور ادھر ادھر کی باتیں ساری، اب عمران خان صاحب کے 22 سال کے کمٹمنٹس، وعدے، نعرے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 200 ارب ڈالر لے کے آؤں گا، ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، 100 دن میں یہ کر دوں گا، 1 روپیہ جو ہے ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا، لوٹے سن لے، لوٹے نہیں لوں گا، یہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں، سمیت 35 پنکچروں کے جن پر انہوں نے معافی مانگی سپریم کورٹ۔ بھائی 200 ارب ڈالر میں سے 6 یا 8 ارب آپ دے دیں گے، 12 وہ دوسرے والے دے دیں گے، 20 ارب تو یہی ہو گئے۔ ایسی باتیں ہو رہی ہیں نا، اچھا شہر اقتدار میں یہی بات ہو رہی ہے کہ 6 سے 8 آپ دے دیں گے، 12 وہ دے دیں گے، 20 ارب ڈالر ہو گئے۔ میری جان ان کا حال یہ ہے کہ IMF سے 3 سال اور 3 مہینوں میں 6 ارب ڈالر لینے کے لیے ملک کو کس مشکل میں پھنسا دیا ہے اور مزید پھنسا رہے ہیں۔ جس ڈالر کی قیمت IMF کے کہنے پہ انہوں نے 114 سے 167 تک چلا گیا تھا، اب پھر وہ 60 کے قریب ہے، تو بیٹھے بٹھائے 40% پاکستان کے قرضے ہی بڑھا دیے، ایک آنا لیے بغیر، تو یہ پاکستان کا فائدہ کیا؟ یہ فائدہ کیا پاکستان کا؟ تو بھائی آپ نے معیشت کو شرنک کر دیا، معیشت کو فروغ دیں، بھائی میں آپ کو تازہ آئٹم بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ اعتماد حاصل کریں۔ سر آج کل ہر جگہ گفتگو یہ ہو رہی ہے پاکستان کی معیشت کو ریلیف ملے گی جب 2 پارٹیاں پیسے دے دیں گی، ساری بات آج کل یہی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اماؤنٹ پی ٹی آئی کے، میں خود کے چند لوگ جی، اور عمران خان اور ان کے چند ہواری ہیں جو یہ کہتے ہیں، جنہیں شاید پتہ نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو وہ جو ہے نا یعنی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک شراب زدہ لوگ ہیں، ایک شراب زدہ ٹولہ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، نعرے لگا رہا ہے۔ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب بات یہ کہ ان میں سے کچھ تو سخت رویے کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب کہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ اب سنیں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا،
لیکن بالفرض وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 سے 8 یا پتہ نہیں کچھ لوگ تو $10 بلین کی بھی بات کریں جو کہ ایک ہیومنگس اماؤنٹ ہے. مجھے نہیں پتا یہ ہوگا کسی کے پاس کہ نہیں ہوگا, لیکن وہ یہ کلیمز کر رہے ہیں کہ اگر یہ مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے لیے یہ بے یقینی والی بات ہے. لیکن اچھا میں عرض کروں جو بات ہو رہی ہے, اچھا آئی ڈونٹ نو ویئر دے ول گیٹ. کے سوال کا جواب دیتا ہوں پلیز. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے انہوں نے کہا تھا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 3 بار, وہ میرے پاس کلپ ہے بھیج دوں گا آپ کو, کہ $200 بلین واپس لے کے آؤں گا. پھر اس کے بعد ہی نہیں کہ وزیر نے کہا وہ تو ایسے بات تھی. ایسی یہ بات ہے 10 بلین اور $6 بلین کی, جھوٹ ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی. دیکھیں نا میں نے عرض کیا نا, انہوں نے کہا تھا نا 100 دن میں ہم جو ہے پتہ چل جائے گا. 100 دن کے بعد پھر اینکر پرسن کو بلا کے کہا نہیں یار 6 مہینے. جب 6 مہینے آئے تو کہتے ہیں نہیں یار 1 سال. اب کہتے ہیں 5 سال. یعنی ملک برباد ہو گیا ہے بہت سا. 2-3 سال اور گزرے ملک بالکل ہی برباد ہو جائے. 5 سال کے بعد بھائی ان کے اعمال ویل بگن از ہاف ڈن. اچھی طرح شروع کریں تو آدھے نتیجے آ جاتے ہیں. ایک وہ آدمی جو اہل ہو, جس کی جو ایماندار ہو, جس کی کارکردگی اچھی ہو, اگر خرابی ہو تو وہ آتا ہے تو خرابی رک جاتی ہے اور پھر چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تبدیلی ہونی چاہیے جس کا نعرہ لگاتے تھے, لیکن یہ عجیب تبدیلی ہے. بجائے آبادی کے بربادی ہو رہی ہے. ایسی تبدیلی اور ایسے نعرے جو ہیں یہ ان کو لے ڈوبے ہیں. اگر آج ان کو دائیں بائیں سے کوئی تھوڑے سا تحفظ حاصل نہ ہو تو لوگ ان کو مار مار کے چوکوں میں ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیں, یہ باہر نہ نکل سکیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں صدیق الفاروق صاحب, آئی ول بی ویری فیکچوئل. مجھے پتہ نہیں نواز شریف صاحب, آپ نواز شریف کے صاحب کے بڑے نزدیکی ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ یو میٹ ہم کوائٹ فریکوینٹلی. مجھے پتہ نہیں ان کے پاس ٹی وی ہے, وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. لیکن وائی وڈ نواز شریف لائک ٹو گو تھرو سو مچ ہارڈ شپ وین دیر از این ایزی وے آؤٹ؟ یو نو ہی شوڈ ٹیک دا ایزی وے آؤٹ. پالیٹکس کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے. ہی شوڈ سم ہاؤ فائنڈ. آپ نے پہلے بھی ان کو سخت رویوں کے اوپر مجبور کر دیا, اس کی وجہ سے اداروں میں تصادم ہو گیا اور لک واٹ از دا ریزلٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از نو ہارم ان آپٹنگ فار این ایزیئر وے آؤٹ. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, میں نے عرض کیا کہ وہ کس خاندان سے ہیں, اس خاندان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں, ان کے کارخانے, ان کے ایسیٹس کیا ہیں. اس خاندان کو یہ کہنا, یہ تو ایک کوئی میرے جیسا آدمی ہو جس کا اپنا مکان بھی نہ ہو تو بات. یا عمران خان نے تو خیر 300 کنال کا مکان اور اس پہ 3 پینترے بدلے, اور اس مکان کو بھی کبھی بیوی کی طرف, سابق بیوی کی طرف سے تحفہ, اور کبھی لندن کے فلیٹ بیچ کے میں نے لیا, اور کبھی کچھ. اور لندن فلیٹ بھی جو ہے وہ 2002 کی پرویز مشرف کی ایمنیسٹی اسکیم میں وائٹ کیا کالا پیسہ. یہ وہ عمران خان ہے تو وہ تو جو مرضی کہے. لیکن صدیق صاحب میں دیکھیں یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی. لوکنگ فارورڈ آپ کے خیال سے کیا انہیں پالیٹکس آف کنوینئنس نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ سٹ دس گیم آؤٹ, کبھی کبھار نہیں کھیلنا چاہیے, ہے نا؟ بڑی اچھی بات تھی, بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. قائد اعظم علیہ رحمت کو ٹی بی اور کینسر جو بھی آپ کہہ لیں وہ پاکستان بننے سے 10-12 سال پہلے سے تھا. بڑی آسانی تھی, چلے جاتے اپنا علاج کراتے. کیا ضرورت تھی پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کی, راتیں جاگنا, دن میں جدوجہد کرنا. اپنا جو اتنا کامیاب وکیل تھے وہ وکالت چھوڑ دی اور پاکستان کے لیے سب کچھ کر دیا. یعنی جس آدمی نے اس ملک کو غیر ملکی ڈکٹیشن رد کر کے ایٹمی دھماکے کیے ہوں, ساری دنیا کی مخالفت اور امریکہ کی مخالفت کے بجائے سی پیک کیا ہو, اور جناب جس نے انکار کر دیا ہو یمن میں فوجیں بھیجنے سے اس لیے کہ پاکستان کا مفاد اس میں نہیں ہے, جس نے ایران کے خلاف جو ہے وہ فوجی تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہو, وہ آدمی جو ہے اس کو یہ کہے کہ جناب آسان زندگی ہے, ہمیں نہیں چاہیے آسان زندگی, ہمیں پاکستان کا مفاد چاہیے, اور نواز شریف کو بھی چاہیے. آپ نے بڑی جرأت سے نواز شریف صاحب کا مقدمہ لڑا, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں آپ سے نیگوسیشن کر لوں. بات یہ کہ آپ مان ہی نہیں رہے. نہ نواز شریف صاحب اچھی طرح شروع کریں تو آدھے نتیجے آ جاتے ہیں. ایک وہ آدمی جو اہل ہو, جس کی جو ایماندار ہو, جس کی کارکردگی اچھی ہو, اگر خرابی ہو تو وہ آتا ہے تو خرابی رک جاتی ہے اور پھر چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تبدیلی ہونی چاہیے جس کا نعرہ لگاتے تھے, لیکن یہ عجیب تبدیلی ہے. بجائے آبادی کے بربادی ہو رہی ہے. ایسی تبدیلی اور ایسے نعرے جو ہیں یہ ان کو لے ڈوبے ہیں. اگر آج ان کو دائیں بائیں سے کوئی تھوڑے سا تحفظ حاصل نہ ہو تو لوگ ان کو مار مار کے چوکوں میں ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیں.
یہ باہر نہ نکل سکے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں صدیق الفاروق صاحب, آئی بی ویری فیکچوئل. مجھے پتہ نہیں نواز شریف صاحب, آپ نواز شریف کے صاحب کے بڑے نزدیکی ہیں, یہ مجھے پتہ ہے کہ یو میٹ ہم کوائٹ فریکوینٹلی. مجھے پتہ نہیں ان کے پاس ٹی وی ہے, وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. لیکن وائی وڈ نواز شریف لائک ٹو گو تھرو سو مچ ہارڈ شپ وین دیر از این ایزی وے آؤٹ؟ یو نو ہی شوڈ ٹیک دا ایزی وے آؤٹ. پالیٹکس کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے. ہی شوڈ سم ہاؤ فائنڈ. آپ نے پہلے بھی ان کو سخت رویوں کے اوپر مجبور کر دیا, اس کی وجہ سے اداروں میں تصادم ہو گیا, اور لک واٹ از دا ریزلٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از نو ہارم ان آپٹنگ فار این ایزیئر وے آؤٹ. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, میں نے عرض کیا کہ وہ کس خاندان سے ہیں, اس خاندان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں, ان کے کارخانے, ان کے ایسیٹس کیا ہیں. اس خاندان کو یہ کہنا, یہ تو ایک کوئی میرے جیسا آدمی ہو جس کا اپنا مکان بھی نہ ہو تو بات. یا عمران خان نے تو خیر 300 کنال کا مکان اور اس پہ 3 پینترے بدلے, اور اس مکان کو بھی کبھی بیوی کی طرف, سابق بیوی کی طرف سے تحفہ, اور کبھی لندن کے فلیٹ بیچ کے میں نے لیا, اور کبھی کچھ. اور لندن فلیٹ بھی جو ہے وہ 2002 کی پرویز مشرف کی ایمنیسٹی اسکیم میں وائٹ کیا کالا پیسہ. یہ وہ عمران خان ہے, تو وہ تو جو مرضی کہے. نہیں لیکن صدیق صاحب, میں دیکھیں یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی. لوکنگ فارورڈ, آپ کے خیال سے کیا انہیں پالیٹکس آف کنوینئنس نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ سٹ دس گیم آؤٹ. کبھی کبھار نہیں کھیلنا چاہیے, ہے نا؟ بڑی اچھی بات تھی, بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم علیہ رحمت کو ٹی بی اور کینسر جو بھی آپ کہہ لیں وہ پاکستان بننے سے 10-12 سال پہلے سے تھا. بڑی آسانی تھی, چلے جاتے, اپنا علاج کراتے. کیا ضرورت تھی پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کی, راتیں جاگنا, دن میں جدوجہد کرنا. اپنا جو اتنا کامیاب وکیل تھے وہ وکالت چھوڑ دی اور پاکستان کے لیے سب کچھ کر دیا. یعنی جس آدمی نے اس ملک کو غیر ملکی ڈکٹیشن رد کر کے ایٹمی دھماکے کیے ہوں, ساری دنیا کی مخالفت اور امریکہ کی مخالفت کے بجائے سی پیک کیا ہو, اور جناب جس نے انکار کر دیا ہو یمن میں فوجیں بھیجنے سے اس لیے کہ پاکستان کا مفاد اس میں نہیں ہے, جس نے ایران کے خلاف جو ہے وہ فوجی تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہو, وہ آدمی جو ہے اس کو یہ کہے کہ جناب آسان زندگی ہے, ہمیں نہیں چاہیے آسان زندگی, ہمیں پاکستان کا مفاد چاہیے, اور نواز شریف کو بھی چاہیے. آپ نے بڑی جرأت سے نواز شریف صاحب کا مقدمہ لڑا, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں آپ سے نیگوسیشن کر لوں. بات یہ کہ آپ مان